بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے عرب کے مذاہب۔ تو عام جو عرب تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے اور اس کی توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان میں کچھ کمیاں کوتاہیاں کچھ آگی، کچھ چیزیں انہوں نے بلا دیں، پھر ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کے شعار باقی رہے، باقی انہوں نے کوئی اور چیزیں بیچ میں شامل کر لیں۔ اسی سلسلے میں ان کے اندر ایک حکومت تھی بنو خزاعہ کی، تو بنو خزاعہ کی حکومت کے دوران ان کا ایک سردار تھا عمر بن لہوی۔ یہ بہت اس کی جو پرورش ہے وہ نیک طریقے سے ہوئی، اور یہ خود بھی بڑا نیکوکار تھا، صدقات و خیرات اور دین کے ساتھ گہری دلچسپی رکھنے والا تھا، تو اس لیے لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے تھے اور جو اس کی پیروی بھی کرتے تھے۔ تو یہ شخص کو ایک دفعہ ملک شام جانے کا موقع ملا، تو یہ شام میں گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس نے اس کو بہتر سمجھنے کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ شام کا جو علاقہ تھا وہ پیغمبروں کی سرزمین تھی اور آسمانی کتابوں کی نزول کا بھی تھی، تو اس نے اس لیے اس کو بہتر سمجھا اور ادھر سے ایک بت حبل کو لا کر بیت اللہ میں نصب کر دیا۔ تو مکہ کے لوگوں نے اس کے ساتھ مکہ کے لوگوں کو شرک کی دعوت دی اور اہل مکہ نے اس پر حامی بھر لی، بلکہ لبیک کہا، اور اس کے بعد بہت سے جو حجاز کے لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ، تو وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل پڑے اور یہاں سے بت پرستی کی بنیاد پڑی۔ تو پھر اس کے بعد اس کو بتوں کی پوجا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اتنی اچھا لگا کہ اس نے وادی نخلا میں، یعنی کہ جو آج کل جدہ کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں سے اس نے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت مدفون تھے، ان کو کسی طریقے سے خبر ہوئی تو اس نے اس کو نکال لیا اور ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ پھر یہ وقت آیا کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے علیحدہ بت بنا لیے، لات، منات، عزا، مختلف جو نا وہ بت بنا لیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہر گھر کا ایک علیحدہ بت تھا، اپنے لوگوں نے بت بنا لیے۔ حبل ان میں سب سے بڑا تھا، باقی مختلف ان کے جو نا وہ بت ان کو لے لیا اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور اسی پوجا جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس وقت جب بیت اللہ کے اندر سے 360 بتوں کو باہر نکالا اور ان کو باہر نکال کر توڑ کر جلا دیا، تو یہ ان کی حالت ہو چکی تھی۔ تو پھر یہ مختلف چیزوں کو اپنے اندر مختلف یہ کام کرتے تھے، جن میں سے 5-6 میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر وہ بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھے رہتے تھے اور اس کی پناہ میں رہتے کہ یہ ہمیں ہمارا محفوظ کر رہا ہے، اور اس کو زور زور سے پکارتے اور حاجت روائی کرتے، اس سے مشکل کو جو حل کروانی ہوتی وہ اس کے لیے اس سے التجائیں کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کروا کر ہمیں ہماری مرادیں پوری کر دیں گے۔ مطلب بتوں کا وہ حج بھی کرتے، طواف کرتے، جیسے کہ بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے وہ بتوں کا طواف کرتے اور اپنی ہر قسم کی فریادیں اس کے سامنے رکھتے۔ تیسرے نمبر بتوں کے لیے وہ نذرانے پیش کرتے، مال و دولت لٹاتے، قربانیاں کرتے، حتیٰ کہ یا تو وہ بتوں کے پاس لے کر جانوروں کو ذبح کرتے، یا پھر یہ کہ اگر اپنے گھروں میں بھی ذبح کرتے تو بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب شریعت محمدی نازل ہوئی تو اس وقت اس کو منع کر دیا گیا۔ پھر نمبر 4 بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی وہ جانتے تھے کہ اپنے جانوروں کا کچھ حصہ وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں وقف کی ہوتی تھیں اس کو وہ کھا لینا برا نہیں سمجھتے تھے، خود کھا لیتے اور خود اپنے بتوں کے لیے بھی ان کے اوپر استعمال کر لیتے، مگر جو چیزیں بتوں کے لیے وقف شدہ تھیں ان کو
استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ جو بتوں کے لیے وقف کرتے ہیں وہ اس کو تو کچھ نہیں کہتے، اور جو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں اس میں سے استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا عجیب قسم کا ایک کام تھا۔ پھر وہ اپنے نمبر 5 اپنی نظریں مانتے، نذرانے مانتے، اور پھر یہ اسی طرح کے ان کی جو اونٹنیاں تھیں اس وقت یا بکریاں تھیں ان کی انہوں نے مختلف ان کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ کسی کو صاحبہ کہتے، کسی کو وسیلہ، اور کسی کو حامی کہتے۔ وہ اس میں یہ تھا کہ کچھ اونٹنیاں جو اگر مسلسل 10 دفعہ مادہ بچے پیدا کرتی تو اس کو اپنے لیے اچھا نہ جانتے، وہ نہ اس کا دودھ پیتے، نہ اس کی خدمت بال کاٹتے، اور نہ ہی اس کا گوشت کھاتے۔ وہ گوشت مردوں کے لیے حرام تھا، مرد نہیں کھاتے تھے۔ تو اسی طرح جو اونٹنیاں نر بچے پیدا کرتی تو ان کو مسلسل تو وہ مردوں کے لیے تو حلال تھیں، عورتوں کے لیے حرام تھیں۔ اور اسی طرح بکریوں کے اندر بھی یہی ان کا سلسلہ تھا۔ یہ مختلف ان کے اندر خامیاں تھیں جو انہوں نے اپنے اندر لے کے آ چکے تھے۔ اس کا قرآن پاک میں بھی مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صاحبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ بھی کرتے ہیں، اور ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ اور کسی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان مشرکین نے کہا کہ ان چپاؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ اگر کوئی مردہ پیدا ہو جاتا تو پھر اس کو یہ صحیح سمجھتے۔ یہ ان کی اس قسم کے ان کے اندر جو نا وہ ان کے اندر انہوں نے اپنے مذہب کو اس طرح سے گاڑ لیا تھا، دین ابراہیم سے اسی لیے اتنا دور نکل چکے تھے۔ پھر یہ اپنی قسمت کے لیے یہ ہر جو کام کرتے، فالگری نکالتے تیروں کے ذریعے، ہاں نہ کے لیے نکالتے، رشتوں کے لیے نکالتے، حتیٰ کہ جو بھی کام یہ کرنا ہوتا ہے رشتہ کرنے کے لیے، کسی کی نسل معلوم کرنے کے لیے، یہ بتوں کے ساتھ ہی سارا کچھ کرتے اور اس سے فال نکال کر اس پر یہ یقین کرتے۔ اور پھر جوا بہت زیادہ جوا کھیلتے، اس کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتے۔ ستاروں، جیسے آج کل ہم ستاروں کے اوپر یقین کرتے ہیں، اسی طرح یہ اس وقت کے جو نجومی تھے ان کی باتوں پر بہت یقین کرتے، جو وہ کہتے اس کو مانتے اور اس پر عمل کرتے، اس کے اوپر مر مٹتے۔ یہ ان کے اندر بہت بڑیاں خرابیاں آ گئی تھیں کہ یہ ان کی جو نجومی تھے ان کے وہ اپنے لیے سب سے اچھا جانتے۔ پھر یہ کسی جانور کے مگر ہرن کے وغیرہ کے مگر بھاگتے تو وہ اگر وہ سیدھے ہاتھ چلی جاتی بھاگ کر تو اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے، اور اگر وہ الٹے ہاتھ بھاگ جاتی تو پھر اس کو اپنے لیے برا سمجھتے۔ یعنی کہ یہ اس قسم کی ان کے اندر باتیں تھیں کہ جانور کے پیچھے بھاگنا ہے تو اگر وہ سیدھا جاتا ہے تو کچھ اور تھا، اور اگر الٹا جاتا ہے تو کچھ اور تھا۔ اس طرح کے انہوں نے مختلف جو نا خرابیاں اپنے اندر ان کے اندر پرورش پا گئیں۔ تو یہ ان کے حالات تھے۔